بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل صرف عربی زبان میں افعال یا اسما کا وزن کرتے ہیں۔ تو وزن کرنے کی ایک اصطلاح ان کے ہاں مشہور ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کلمات میں بالخصوص افعال میں حروف اصلی اور زائد کو پہچانیں۔ تو حرف اصلی اور زائد کی تعریف بھی آج میں آپ کو بتاؤں گا، اور وزن بھی بتاؤں گا کہ وزن کس چیز کو کہتے ہیں، اور پھر وزن کرنے کا طریقہ بھی سکھاؤں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وزن کس کو کہتے ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ وہ لفظ جس کا ہم نے وزن کرنا ہے اس کو موزون کہتے ہیں۔ جس طرح نہیں، آپ بازار سے چینی لے کر آئے تو چینی کا وزن کیا گیا نا، تو چینی موزون ہے۔ 1 کلو کے باٹ سے اس کا وزن کیا گیا تو وہ کلو والا جو باٹ ہے وہ وزن کہلاتا ہے۔ یہ اس چینی کا وزن کیا ہے جی، 1 کلو ہے۔ دوسرے شاپر میں امرود ہے، یہ اس کا وزن کیا ہے جی، یہ 3 کلو ہے۔ تو اس طرح جس طرح ہم اپنے ترازو سے وزن کرتے ہیں، اسی طرح اہل صرف بھی کلمات کا وزن کرتے ہیں۔ وزن کس طرح کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس کلمے کا وزن کرنا ہے اس کے بارے میں یہ سوال ہے کہ وہ کلمہ ثلاثی ہے یا رباعی۔ یہ آپ کو بتایا جائے گا۔ یعنی اگر آپ سے کہا جائے کہ جی آپ وزن کرو، تو آپ نے سب سے پہلا سوال یہ کرنا ہے کہ جی جس کا وزن کروانا ہے وہ کلمہ ثلاثی ہے یا رباعی ہے۔ یہاں پر آپ نے یہ سوال کرنا ہے کہ وہ کلمہ ثلاثی ہے یا رباعی۔ اگر کلمہ ہو ثلاثی تو اس کا وزن کرنے کے لیے اہل صرف نے فا، عین اور لام، یہ 3 حرف مقرر کیے ہوئے ہیں۔ ان کے ذریعے ان کا وزن کرتے ہیں، کس کا؟ ثلاثی کا۔ اور جو کلمہ ہو رباعی، جس نے وزن کروانا ہے وہ وزن کروانے کے لیے آیا اور اس نے کہا جی اس کا وزن کر دیں، اور آپ نے پوچھا جی کہ یہ کلمہ ثلاثی ہے یا رباعی، اس نے کہا جی رباعی، تو آپ فا عین لام کو ایک سائڈ پہ رکھیں۔ اس کے لیے اہل صرف نے میزان مقرر کیا ہے فا، عین، لام، لام، 4 حرف۔ تو ابتدائی طور پر یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ نے ثلاثی کا وزن کرنا ہے تو آپ کے پاس حروف ہوں گے فا، عین اور 1 لام۔ اگر رباعی کا وزن کرنا ہے تو آپ کے پاس وزن کرنے کے لیے جو حروف ہوں گے فا، عین، لام اور لام۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ثلاثی کا میزان کیا ہے؟ فا، عین اور لام، اور رباعی کا میزان فا، عین، لام، لام۔ وزن کس کو کہتے ہیں؟ وزن کہتے ہیں کہ موزون کے حروف کی تمام حرکات و سکنات کو استعمال کرتے ہوئے فا، عین اور لام کی شکل موزون جیسی بنانا۔ تو یہ جو میں نے تعریف کی ہے، یہ آگے میں آپ کو جب بات سکھانے کی طرف آتی ہے تو آپ کو یہ ساری بات سمجھا دیتا ہوں۔ جی 2 چیزیں ہیں۔ اگر آپ نے وزن بنانا ہے تو آپ کو حروف اصلیہ کا پہلے سے پتہ ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ وزن نہیں بنا سکتے۔ تو اگر وزن بنانا ہے تو حروف اصلیہ ڈھونڈ کر لائیں، کسی سے پوچھیں کہ اس کے اندر حروف اصلیہ کون کون سے ہیں، اور اگر حروف اصلیہ ہمیں معلوم ہے تو ہم ان حروف اصلیہ کے ذریعے اس کا وزن بنا سکتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے اس بات کی طرف چلیں گے کہ اگر ہمیں حروف اصلیہ معلوم ہیں تو اس کا وزن، اس سے وزن کس طریقے سے بنانا ہے۔ ابتدائی طور پر ہم یوں کرتے ہیں کہ حروف اصلیہ کسی سے پوچھ لیتے ہیں، کسی کتاب میں دیکھ لیں، کسی استاد سے پوچھ لیں، کسی دوست سے، کسی بھی طریقے سے ہم یہ کھوج لگائیں گے کہ یار ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کے حروف اصلیہ کون کون سے۔ ہمیں جب حروف اصلیہ مل گئے، پتہ چل گیا کہ اس لفظ کے حروف اصلیہ یہ ہیں، تو اب اس کا وزن کس طریقے سے کیا جائے گا یہ میں آپ کو سکھا رہا ہوں۔ وزن کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ موزون کے حروف کو کھول لیں۔ سب سے اوپر پہلا حرف لکھ دیں، پھر دوسرا لکھ دیں، پھر تیسرا لکھ دیں۔ یوں بالترتیب پہلا، دوسرا، تیسرا 3 حرف لکھ دیں، اور پھر ان تینوں حروف کے نیچے آپ نے وزن کس چیز کے ذریعے کرنا؟ فا، عین، لام کے ذریعے۔ ان تینوں میں سے پہلے کے نیچے فا لکھ دیں، دوسرے کے نیچے عین لکھ دیں، اور تیسرے کے نیچے لام لکھ دیں۔ اوپر موزون کے 3 حرف، نیچے وزن کے 3 حرف۔
جب یہ ترتیب بالکل برابر پر ہو جائے پھر کیا کریں، پھر یہ کریں کہ موزون میں سے سب سے پہلے حرف کے اوپر جو حرکت ہے وہ حرکت آپ وزن کے پہلے حرف یعنی فا کے اوپر لگا دیں، پھر دوسرے حرف پر جو حرکت ہے وہ اٹھائیں وہ عین کے اوپر لگا دیں، تیسرے حرف پر جو حرکت ہے وہ اٹھائیں وہ تیسرے حرف پر لگا دیں۔ اب فا عین لام جو الگ الگ ہیں ان کو جوڑ دیں، جب جڑیں گے ادھر اوپر موزون کو بھی جوڑ دیں، تو ایک طرف موزون کو رکھ لیں، درمیان میں لکھیں بر وزن، اور آگے فا عین لام کو جو جوڑ رکھا ہے اس کو لکھ دیں، اب ملا کر پڑھیں تو یہ وزن بن گیا۔ اب میں آپ کو اس کی ساری مثالوں کے ذریعے وضاحت کر کے دیتا ہوں، اور آئیے اب ذرا اسکرین پر آئیے۔ یہ ہے ہمارے پاس دواد، را اور با، یہ ہے حروف اصلیہ، ہم نے کرنا ہے اس کا وزن۔ حروف اصلیہ دواد، را اور با ہیں، اور ہمارے پاس جو یہ دیکھتے جائیے، ہمارے پاس جو لفظ ہے موزون کا وہ یہ ہے ضربہ، حروف اصلیہ وہ اوپر دواد، را اور با ہے، ہم نے ضربہ کا وزن کرنا ہے۔ تو پہلا سوال کیا ہے کہ جی بتائیے یہ کلمہ ثلاثی ہے یا رباعی؟ تو ہمیں جواب مل گیا یہ ثلاثی ہے، تو ہم نے یہ والا فا عین اور لام لے لیے، کیونکہ ثلاثی کا وزن کرنے کے لیے ہم نے فا عین اور لام کو لینا ہے۔ فا عین اور لام کو لے لیا، اور کیا کیا، ہم نے فا کو اٹھایا دواد کے نیچے رکھ دیا، کیونکہ فا عین لام میں سے پہلا حرف موزون کے پہلے حرف کے نیچے، پھر ہم نے عین کو اٹھایا اور اس کو را کے نیچے رکھ دیا، لام کو اٹھایا اس کو با کے نیچے رکھ دیا۔ تین حرف موزون کے تھے، تین ہی حرف ہمارے پاس میزان کے تھے، ہم نے موزون کے نیچے میزان کے حروف کو رکھ دیا۔ اب اگلا مرحلہ کیا ہے، موزون کی جو حرکات ہیں وہ پہلے حرف کی، موزون کے پہلے حرف کی حرکت کو ہم نے فا پر لگانا ہے، تو یہ حرکت فا پر آ گئی، دوسری حرکت جو ہے یہ عین پر آ گئی، اور تیسری حرکت جو ہے یہ لام پر آ گئی۔ اب اس کے بعد اس کو جوڑنا ہے، ہم نے جوڑنے کے لیے کیا کیا، فا عین لام کو جوڑا، فا زبر زا، فا عین زبر آ، فا لام زبر لا، فعلا، تو ہم نے کہا ضربا بر وزن فعلا، تو یہ ہم نے ضربا کا وزن نکال لیا۔ تو اس کو ریپیٹ کر لیں، موزون کو اوپر لکھنا ہے کھول کر، پہلے پہلا حرف پھر دوسرا پھر تیسرا، اس کے بعد فا اور عین لام کو بالترتیب، فا کو پہلے کے نیچے، عین کو دوسرے کے نیچے، اور لام کو تیسرے کے نیچے رکھنا ہے، پھر موزون کی حرکات نیچے اتار لینی ہے، جب جمع کریں گے اکٹھا کریں گے تو یہ وزن بن جائے گا۔ پھر دیکھیں ہمارے پاس نون، صاد اور را ہے، یہ حروف اصلیہ ہیں، ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے نصارہ، اور اس کے حروف اصلیہ ہے نون، صاد اور را، ہم نصارہ کا وزن کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا ہے، پہلا سوال کہ یہ ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی ہے تو وزن ہم نے فا عین لام کے ذریعے کرنا ہے، تو ہمارے پاس یہ فا عین لام موجود ہے، ہم نے کیا کیا، پہلے فا کو اٹھایا اور پہلے حرف کے نیچے رکھا، عین کو اٹھایا تو اس کو دوسرے حرف کے نیچے رکھا، اور پھر لام کو اٹھایا اس کو تیسرے حرف کے نیچے رکھا، تو یہ ترتیب لگ گئی، ہم نے موزون اوپر اور وزن نیچے رکھ لیا، ہر حرف کے نیچے ایک حرف آ گیا۔ اب اگلا مرحلہ کہ موزون کی حرکات کو ہم نے نیچے اتارنا ہے، تو موزون میں پہلے نون کے اوپر زبر تھی، یہ اتاری فا پہ رکھ دی، صاد کے اوپر زبر تھی یہ عین پر لگا دی، اور را پر زبر تھی یہ لام پر لگا دی، حرکتیں پوری نیچے شفٹ ہو گئی۔ اب ان کو جوڑتے ہیں تو ہم یوں کہتے ہیں کہ نصرہ، یہ اوپر والا جو ہے بر وزن فعلا، یعنی ہم نے نصرہ کا جب وزن کیا تو وہ فعلا بنا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ فا، عین اور لام کی ہم شکلیں بنا رہے ہیں، کیسی کہ موزون کی جو حرکتیں ہیں اس کو ہم نے وزن پر یعنی فا عین لام پر استعمال کرنا، پھر دیکھنا ہے کہ فا عین لام کی شکل کیا بنی ہے، اس کو وزن کہتے ہیں۔ ایک دو مثالوں سے اور آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ دیکھیے آپ کے پاس ایک لفظ ہے کاروما، کاف حروف اصلیہ میں سے ہے، را حروف اصلیہ میں سے ہے، اور میم حروف اصلیہ میں سے ہے، تو کاروما اس کا وزن کرنا ہے۔ ہم نے پوچھا جی کہ یہ حروف یہ مجرد ہے، ثلاثی ہے، یہ رباعی؟ جی ثلاثی ہے، تو جب ثلاثی ہے تو ہم نے ثلاثی کا وزن کرنے کے لیے فا، عین اور لام کو رکھا ہوا ہے۔ طریقہ وہی ہے کہ پہلے موزون کو کھولا، کاف، را اور میم کو الگ الگ کیا، اور اس کے بعد
میزان کا پہلا حرف فا، اس کو اٹھایا کاف کے نیچے رکھا، پھر عین کو اٹھایا را کے نیچے رکھا، پھر لام کو اٹھایا میم کے نیچے رکھا۔ جب یہ پورے ہو گئے اب اگلا مرحلہ حرکتیں شفٹ کرنے کا ہے۔ پہلی حرکت اٹھائیں فا پر رکھ دیں، دوسری حرکت اٹھائیں عین پر رکھ دیں، تیسری حرکت اٹھائیں لام پر رکھ دیں۔ جب یہ حرکتیں ہم نے رکھ دی اب ان کو جمع کرنا ہے، تو جب جمع کیا تو ہم کہیں گے کیا بنا؟ کاروما بروزن فاعولا۔ تو یہ بہت آسان طریقہ ہے وزن بنانے کا، اگر آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ جس کلمے کا وزن کرنا ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ثلاثی ہے یا رباعی، تاکہ ہم اپنے پاس وہ الفاظ اور وہ حروف متعین کر سکیں کہ ہم نے جن کے ذریعے وزن بنانا ہے۔ اگر ثلاثی ہوگا تو ہم نے وزن کے لیے یہ فا عین اور لام رکھے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی رباعی کا آئے گا تو اس کے لیے ہم پھر فا عین لام لام یہ حروف رکھیں گے۔ اب دیکھیے ہمارے پاس لفظ ہے سین زبر سا، میم زیر می اور عین زبر آ، سامیہ، یہ حروف ہے ہمارے پاس۔ تو اس کا ہم نے بنانا ہے وزن، چونکہ ثلاثی ہے تو وزن فاعل لام کے ذریعے ہوگا۔ تو موزون کو ہم نے کھول لیا ہوا ہے، وزن کے حروف کو کھولنا ہے۔ فا کو اٹھایا ہم نے سین کے نیچے رکھا، عین کو اٹھایا اگلے حرف کے نیچے رکھا، اور لام کو اٹھایا اگلے حرف کے نیچے رکھ دیا۔ یہ ہم نے حروف کو نیچے رکھا، یعنی موزون کو اوپر رکھا اور فا عین لام کو نیچے رکھا، اور اگلے مرحلے پر ہم نے اس کی حرکتیں اتارنی ہیں۔ سین کی حرکت فا پر لگا دی، اس کے بعد میم کی حرکت جو ہے وہ عین پر لگا دی، اور عین کی حرکت جو ہے تیسرے کلمے کی حرکت جو ہے ہم نے لام کے اوپر لگا دی۔ اب جب جوڑیں گے تو دیکھیں فا زبر فا، عین زر ای، فائی، اور پھر لام زبر لا، یہ بن گیا فاعلہ، اور ہم کہیں گے سامیہ بروزن فاعلہ۔ تو یہ اس طرح کر کے ہم ثلاثی کے وزن بناتے جا رہے ہیں، اور ہمارے پاس ثلاثی کے وزن کرنے کے لیے فا عین اور لام ہے۔ یوں ہی یہ ہمارے پاس ایک ہے لفظ کاروما، کاف کے اوپر زبر ہے، را کے اوپر پیش ہے، اور میم کے اوپر زبر ہے، کاروما۔ تو یہاں پر یہ موزون ہمارے پاس آ گیا۔ اس موزون کا وزن چونکہ یہ ثلاثی ہے تو ہمارے پاس فا عین اور لام رکھا ہوا ہے وزن کرنے کے لیے۔ ہم وزن کریں گے تو کیسے کہ پہلے حرف کے نیچے ہم نے یہ فا رکھی، دوسرے حرف کے نیچے ہم نے عین رکھی، تیسرے حرف کے نیچے لام رکھا۔ جب حروف کے نیچے حروف آ گئے اب حرکات کو شفٹ کرنا ہے، تو پہلے حرف کی حرکت فا کے اوپر آ گئی، دوسرے حرف کی حرکت عین کے اوپر آ گئی، اور تیسرے حرف کی حرکت میم کے اوپر آ گئی۔ تو یہ بن گیا فاعول، فا زبر فا، عین پیش او، لام زبر لا، فاعولا۔ تو یہ وزن بن گیا ہے کاروما بروزن فاعولا۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، بڑے آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھایا جا رہا ہوں کہ یہ وزن ہم کس طریقے سے کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں آپ کو میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ وزن کی تعریف کیا ہے۔ موزون کی حرکات استعمال کرتے ہوئے فا عین لام کی شکل موزون جیسی بنانا۔ تو جب یہ ہم یوں بنائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا، اس کو کہیں گے کہ یہ وزن بن گیا۔ ہم نے فعالہ کی شکل بنائی، جب درابہ کو دیکھ کر بنائی تو یہ بن گئی فعالہ۔ ہم نے فاعلہ کی شکل بنائی سامیہ کو دیکھ کر تو بنی فاعلہ، اور ہم نے فا عین لام کی شکل بنائی کاروما کو دیکھ کر تو بنی فاعولہ۔ ہم کہیں گے دربا بروزن فعالہ، سمیہ بروزن فاعلہ، اور کاروما بروزن فاعولہ۔ اس طریقے سے کر کے ہم مختلف کلمات کے وزن بناتے ہیں۔ جس کا وزن کیا جائے وہ موزون کہلاتا ہے، اور وہ حروف جن کے ذریعے وزن کرتے ہیں وہ وزن کہلاتے ہیں۔ ثلاثی کا وزن کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا۔ یہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جس کے اندر 3 حرف ہیں اور آپ کے پاس وزن کرنے کے لیے بھی 3 حرف ہیں، تو 3 کے نیچے 3 آئیں گے، حرکتیں نیچے آ جائیں گی، جب ان کو جوڑیں گے تو وہ بن جائے گا اس موزون کا وزن بن جائے گا۔ آگے مزید وزن کے ابھی طریقے میں نے آپ کو سکھانے، یہ بڑا آسان سا طریقہ ہے، آپ اس کی پریکٹس کیجئے۔ مثلا آپ شاہدہ کا آپ وزن کریں، قاتلہ کا آپ وزن کریں، حامدہ کا وزن کریں، یوں آپ جتنے بھی اس 3 حروف ہیں ان کا اگر آپ وزن کریں، اور اگر کسی کا وزن کرنا ہو اور آپ کو سمجھ نہیں آتی ہو کہ اس کے حروف اصلیہ کیوں، تو نیچے کمنٹس کیجئے، اس کے اندر پوچھیے، انشاءاللہ
میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس کس کلمے کے حروف اصلیہ کون کون سے ہیں. آپ محنت کریں، مشقت کریں، ابھی ابتدا ہے. ان چیزوں کو بڑے غور سے سمجھیں. انشاءاللہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو آگے باتیں ساری اچھے طریقے سے سمجھ آئیں گی. یہاں تک کا سبق ہمارا ثلاثی کا وزن بنانے کا طریقہ یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا. آگے پھر رباعی کا بھی وزن کریں گے. ابھی مجرد کا کر رہے ہیں، مزید فی کا. تو یہ آسانی کے ساتھ جتنی باتیں آپ کو سمجھ آ سکتی ہیں میں انشاءاللہ اس طریقے سے آپ کو لے کر چلتا رہوں گا. اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.